ہوئے. خان صاحب نے آج ایک اور بات کی اور انہوں نے کہا تھا کہ ہمارے لیے مشکل تھی ان لوگوں کو نکالنا, شکر ہے خدا کا یہ لوگ چلے گئے تھے. انہوں نے بڑی دفعہ کہا ہے یہ جو گئے ہوئے ہیں, جو آج پھر دوبارہ ری لانچ کیے گئے ہیں نا, جو سارے کے سارے یہ جو لانچ جو اب ڈسکس بھی کیا ابھی ہم ان لوگوں کا. خان صاحب نے آج کہا کہ 3 لوگوں کو نکالنا چاہتا تھا لیکن نہیں, مطلب یہ کہ ہم ان کو نہیں نکال سکے تھے, تو اب شکر ہے کہ جی یہ ان کو پہلے بھی انہوں نے کتنی دفعہ کہا. کیا فواد چودھری ان میں شامل تھے؟ بالکل شامل ہے, بالکل شامل. عمران اسماعیل, تمام لوگ جو نکلے ہوئے ہیں یہ ان کے بارے میں ایک ان کو انکلوسو. وہ 3 خصوصی کون سے ہیں وہ تو جاننا, میں تو وہ جاننا چاہتا ہوں. 3 کی بات نہیں ہوئی, تمام لوگوں کی بات ہوئی ہے کہ یہ لوگ جو کہ پارٹی کو مشکل وقت میں چھوڑ گئے ہیں, بہت اچھا ہوا, خدا کا شکر ہے کہ یہ لوگ چلے گئے. تو obviously ان کے ساتھ کسی قسم کی کوئی انگیجمنٹ. لیکن آپ نے کہا کہ کسی کو نکالنا بھی چاہتے تھے خان صاحب لیکن مشکل نہیں, کہتے کہ ہم ان کو نکال نہیں سکتے تھے. خان صاحب بہت زیادہ, آپ کو پتا ہے کہ وہ اٹس ویری ڈیفیکلٹ فار ہم ٹو سے نو ٹو سمبڈی, اسد عمر تو نہیں تھے نا, اسد عمر سب جو چلے گئے سب شامل ہیں. کاشف مجھے نام لینے کی ضرورت نہیں ہے, تمام لوگ شامل ہیں جو پارٹی کو چھوڑ گئے ہیں مشکل وقتوں میں. ان کے لیے پارٹی میں واپس آنا اور پھر اس آئیڈیولوجیکل کارڈر کے ساتھ ڈیل کرنا. I have been in the party since before it was created. میں کبھی اپنا کام کرتا تھا, یہ کرتا تھا, but I always there for the PTI. جب بھی کبھی انہوں نے کوئی اسائنمنٹ دیے میں پہنچ جاتا تھا. آپ گرفتار کیوں نہیں ہوئے؟ فواد چودھری صاحب نے سوال پوچھا کہ آپ گرفتار نہیں ہوئے, یہ ریزن ہے آپ کے؟ یار یہ میرے پاس لگا ہوا ہے جو نشان, یہ میں ایک وہ کہتے ہیں وہ حامی تھے جن کے لباس پر سر راہ سیاہی لکھی گئی, یہی داغ تھے جن کو سجا کے ہم سر بس میں یار چلے گئے. صاحب یہ تو آپ وہ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے شبلی صاحب کا اور آپ کا دونوں کی جو وجہ بتائی ہے وہ یہی بتائی ہے کہ آپ لوگ کبھی گرفتار ہی نہیں ہوئے, نہ چھپنا پڑا آپ کو. میں بھی اگر بیٹھ کے وہاں پی ٹی وی کو لوٹتا, میں بھی وہاں بیٹھ کے پی آئی ڈی کو لوٹتا, تو شاید میرے اوپر بھی فائلیں بن جاتی. سائیں بہت کچھ ہے یار, ہم بھی بیٹھا ہوا تھا. I was in the Ministry of Information also, I was an SAPM, I have seen things happen in front of me. میں نہیں چاہتا کہ میں اس کا یہاں لے کے آؤں یار. جیسا سیریس ایلیگیشن. مجھے آخر میں بتائیں, میرا وقت تقریباً ختم ہونے لگا. آپ کو کیا لگتا ہے کہ شہباز صاحب نے جو مذاکرات کی آفر کی, ایک دن پہلے رانا ثناء اللہ صاحب رات کو ٹی وی پر کہتے ہیں کہ عمران خان باہر نہیں آئیں گے, کیسز مزید بنیں گے ان کے اوپر اور ان کو اندر رہنا چاہیے. نیکسٹ ڈے شہباز صاحب آپ کو آفر کرتے ہیں مذاکرات کی, اور خواجہ اسد صاحب کہتے ہیں کہ اگر مذاکرات کی مثبت پیشکش اس کا جواب آیا تو خان صاحب کی رہائی پہ بھی بات ہو سکتی ہے. یہ کیوں ہوا اتنا؟ دیکھیے اس وقت ریاست کے سروائیول کا مسئلہ ہے. دیکھیے کاشف ڈسکس اٹ ویری سیریسلی. جب یہ لوگ آئے تھے تو انہوں نے بہت سارے چار چاند دکھائے تھے لوگوں کو کہ یہ ہوگا وہ ہوگا, پلان ہے. SIFC جب بنا انہوں نے کہا جی کہ 10 بلین ادھر سے آ رہا ہے, 15 بلین ادھر سے آ رہا ہے, 100 بلین کی بات ہو رہی تھی, ایک پیسہ نہیں آیا. ویئر از سعودی عربیہ, ویئر از UAE. UAE نے $10 بلین کمٹ تو کیا ہے پبلکلی. اس کا اس کی اناؤنسمنٹ ہوئی تھی پرائم منسٹرز آفس سے, UAE سے نہیں کوئی اناؤنسمنٹ ہوئی. سو وہ ہم یہاں جو اناؤنسمنٹ کرتے ہیں اس کی کوئی ویلیو نہیں ہوتی ہے. لیٹ دیئر آفس ڈکلیئر دیٹ وی آر گوئنگ ٹو انویسٹ ان پاکستان. سعودی عربیہ نے بھی کہا ہوا تھا لیکن نہیں آیا. اس کے بہت سارے محرکات ہیں. وہ ہے لیک آف پولیٹیکل پیس ان دا کنٹری. لگتا ہے کھانا پوری ہوئی ہے. اس کے بعد میں اگر آپ میرے سے تجزیہ لیں, چائنا دیکھیے, چائنا کو دیکھیے. چائنا نے یہاں آ کے ان کے منسٹر نے اوپنلی کہا ہے استحکام کی بات کی ہے. اس کے علاوہ اب یہ جو US کی رپورٹ آ گئی ہے, یہ سارے ہونے کے بعد اس وقت پاکستان کی سروائیول دینے کے لیے ہے کہ آپ حکومت کے پاس کیا, حکومت کو ہمارے پاس یہ لوگ کرتے رہے ہیں نا ڈیل. دے آر یوزڈ ٹو ڈیلز. خان از ناٹ یوزڈ ٹو ڈیلز. ہی از ناٹ دی ون ٹو کٹ ون. And he said it today categorically کہ کسی قسم کا under no circumstances کو ڈیل ہوگی. اب یہ desperate ہیں, their backs are to the wall. ڈیل تو کی تھی نا, their backs are to the wall. خان صاحب نے ڈیلیں کی ہیں. وہ ڈیلیں نہیں تھی, وہ ڈیلیں نہیں تھی. جس قسم کی ڈیلیں بنانا یا حکومت گرانا یہ ڈیلیں ہوتی نا. حکومت ہم تو کسی کی حکومت گرا نہیں رہے تھے, لیکن یہ کہ دھرنا آیا تھا. خیر چلے دھرنا ہمیں کیا کہا تھا جی, 4 اپنے صرف ہمارے کھول دیجئے, that's all. 1.5 سال تک وہ شخص لگا لا کہ جی 4 ہمارے جو ہیں وہ کانسٹیٹوئنسیز کھول دیجئے. ان کو نہیں, انہوں نے کیا بیکاز وہ چاروں کی چاروں میں اب بعد میں جیسے کہ ثابت ہوا کہ وہ فراڈ ہوا تھا. شیر افضل مروت صاحب کا کیا اسٹیٹس ہے؟ شیر افضل مروت صاحب از اے پارٹ آف دا پارٹی. بالکل تھوڑا سائڈ لائن کیا ہوا آپ لوگوں نے. وہ خود ہوئے ہوں گے, جو ہی از ویلکم ٹو ڈو واٹ ایور ہی وانٹس ٹو ڈو. ہی از پارٹ آف دا پارٹی. ناخوش تو ہوں گے ان کی ٹویٹ سے لگتا ہے کہ وہ ناخوش ہیں. اور پارٹی کے اندر لوگوں پہ الزام لگا رہے ہیں کہ انہوں نے میرے خلاف. نہیں, میں نہیں ایگری کروں گا کہ کسی نے ان کے خلاف کو بات کی ہے. میرا خیال ہے کہ جی جس قسم کا وہ ان کے اپنے ٹویٹس آ رہے تھے یا جو کچھ ان کی اسٹیٹمنٹس آتی تھی وہ خاصی اس نے پرابلمس کریٹ کیے تھے ڈیفینیٹلی.
آخر میں مائی لاسٹ کوشچن ٹو مجھے بینظیر بھٹو صاحبہ کا ایک جملہ یاد ہے, مجھے نہیں کہا, پارٹی کے اندر کہا تھا کچھ لوگ جوائن کرنا چاہتے تھے, ان کے خلاف اپوزیشن تھی, انہوں نے کہا ایک بہت بڑی پارٹی ہے, اس میں ہر ایک کے لیے بہت جگہ ہے. کیا یہ کانسیپٹ ہے یا آپ کا خیال ہے کہ یہ بس یہی لوگ جو اب رہ گئے ہیں یہی پارٹی کے اندر رہیں گے اور یہی چلائیں گے, باہر سے اب کوئی نہیں آئے گا؟ پارٹی میں وہ لوگ آئیں گے جن کی انٹیگریٹی ہے اور جن کی لائلٹی ہے. یہ دو بیسک خصوصیات خان صاحب نے بڑی کلیئرلی اسٹیٹ کی ہے. 2011 والا کام نہیں ہوگا جبکہ فلڈ گیٹس کھول دیے گئے تھے اینڈ پیپل of all kinds they entered the party. I was one of the unhappiest people and I backed off. میں نے کہا تھا کہ جی یہ نہ آنے دیں, اور اس کا نہ صرف کہ ان کو آنے دیا گا بلکہ ان کو سینئر پوزیشنز پارٹی میں دی گئی, تو وہ نہیں ہوگا, وہ اب نہیں ہوگا.